جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تکتبوا عنی غیر القرآن۔ صحابہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کے علاوہ کچھ اور نہ لکھا کرو۔ تو کیا یہ کتابت حدیث یا قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس سے ممانعت کی دلیل نہیں ہے؟ اور یہ کہ حدیث کی کتابت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرما دیا تھا، تو پھر اس کی کتابت کا بعد کے زمانوں میں یا صحابہ کے زمانے میں کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ بسم اللہ۔ جہاں تک کتابت حدیث کا تعلق ہے تو یہ بھی الحمدللہ جس طرح قرآن لکھا جاتا تھا اسی طرح احادیث بھی لکھی جاتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھنے سے منع کر دیا تھا، اور یہ ممانعت یہ افراد کے اعتبار سے تھی کہ ایسے حضرات جو یعنی علم کے اس درجے پر نہ ہو، اور دوسرا وہ زمانہ ایسا ابتدائی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور سنت یہ، کیونکہ تمام افراد کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بھی ایک یوں کہہ لیں کہ عبوری حکم تھا، اور افراد کے ساتھ اس کا اختلاف ہوتا ہے، ڈفرز پرسن ٹو پرسن۔ تو جو حضرات علم اور ثقافت میں ایک مقام رکھتے تھے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص تھے، اور دیگر صحابہ کو لکھنے کی اجازت بھی دی، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی بعد میں لکھ بھی لیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی کچھ باتیں لکھی گئی، جیسے وہ مشہور ہے حدیث اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کے لیے کچھ لکھ دو۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ آپ نے باتیں لکھوا کر دیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور وہ قول ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خصوصی بات بھی دی کہ کوئی خاص تحریر لکھ دی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں کتاب اللہ کا فہم ہے جو کسی شخص کو دیا جائے، وما فی ہذہ الصحیفہ، اور جو کچھ اس صحیفہ میں ہے، اور اس میں کیا تھا، وہ زکوٰۃ کا نصاب تھا، دیات کی تفصیل تھی۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کچھ چیزیں لکھی بھی گئیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح آیات قرآنیہ میں ناسخ اور منسوخ ہے، یعنی ایک میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ دوسری سے وہ زائل ہوتا ہے، اسی طرح احادیث بھی تمام کی تمام مد نظر رکھنی چاہیے۔ جس طرح کتابت کی ممانعت کی احادیث ہیں، اسی طرح کتابت کے حکم اور اس کی اجازت کی احادیث بھی ہیں، تو ان دونوں میں سب میں جمع کیا جانا چاہیے۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تو اس موضوع پر مستقل کتاب تصنیف کی ہے تقیید العلم کے نام سے۔ اس میں تمام مراحل اور تمام قسم کے اقوال اس میں نقل کر دیے ہیں، اور آخر میں ترجیح اسی کو دی ہے کہ ایک مرحلہ تھا جب اس کی ممانعت بھی رہی، لیکن پھر اجازت بھی دی اور لکھوائی بھی دی۔ قرآن کی طرح حدیث بھی دونوں طرح حفظ اور محفوظ کی گئی، کہ زبانی بھی یاد کی گئی اور لکھی بھی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ جب ان کے ساتھیوں نے لکھنے سے روک دیا تو وہ واقعہ بھی سنن نبی داود میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے قریش نے کہا کہ تم ہر چیز لکھتے ہو، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یعنی ہو سکتا ہے خوش طبع میں ہوں، کبھی غصے میں ہوں، تو آپ ہر بات لکھتے جاتے ہیں۔ تو یہی بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، فإنہ لا یخرج منہ الا الحق، اپنے دہان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو اس لیے جہاں کتابت کی ممانعت ہے وہیں اس کی اجازت بھی ہے، بلکہ اس کا حکم بھی۔